رسول الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا وزير له ولا مشير له ولا مثيل له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وقال تعالى ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يجعل لكم فرقانا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال تعالى هدى للمتقين وقال تعالى أعدت للمتقين وقال تعالى إن أولياؤه إلا المتقون وقال تعالى ثم ننجي الذين اتقوا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وصل على محمد وعلى آل محمد وأزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وأهل بيته أجمعين. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. میرے محترم و مکرم بھائیوں اور بزرگوں،
کلام مقدس میں سے مختلف مقامات سے چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح اور حق بات بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، مجھے سمجھانے، آپ کو سمجھنے، بلکہ تمام عالم اسلام کے لیے اللہ اس کو ذریعہ نجات اور ذریعہ ہدایت بنائے۔ میرے بولنے، آپ کے سننے کو اللہ اپنے بارگاہ عزت میں قبول و منظور فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، حکماء لوگ کہتے ہیں، دانا لوگ کہتے ہیں، عقل مند لوگ کہتے ہیں، الدنیا بحر والآخرۃ ساحل والتقوی مرکب۔ بڑے بڑے عقل مند اور دانا، بڑے بڑے مفسر اور علماء فرماتے ہیں دنیا ایک سمندر ہے، اور اس سمندر کا ایک ساحل ہے، اور اس ساحل پر پہنچنے کے لیے آپ کو سواری کی ضرورت ہے۔ جیسے دنیا کے اندر سمندر ہے تو آپ نے کسی ساحل والے ملک پر پہنچنا ہے تو آپ کو کشتی کی سواری لینی پڑے گی، اس پہ آپ سوار ہوں گے تب آپ اس ساحل پر پہنچیں گے۔ اگر ایک آدمی بڑا ہوشیار بنتا ہے کہ مجھے تو کشتی کی سواری کی ضرورت نہیں ہے، میں تیر کر کے اس ساحل پر پہنچوں گا، تو یہ شخص تھک ہار کر کے اس کے سمندر کے جو موذی جانور ہے وہ اس کو ہڑپ کر کے کھا جائے۔ ایک آدمی کہے نہیں میرے تیرنا نہیں ہے، مجھے یہاں سے سمندر کے دوسرے کنارے پر چھلانگ لگانی، تو آپ بولو گے بیوقوف، 10 فٹ سے آگے آپ کا چھلانگ تو جائے گا نہیں۔ تو لازماً آپ کو سمندر کی سواری لینی پڑے گی، جہاز یا بحری جہاز یا کشتی جس پر آپ ساحل تک پہنچے۔ تو عقل مند لوگ، ذہین لوگ کہتے ہیں، دانا لوگ کہتے ہیں الدنیا بحر، دنیا غموں کا ایک سمندر ہے، دنیا پریشانیوں کا ایک سمندر ہے، دنیا تکالیف کا ایک بحر ہے، دنیا مصائب کا ایک بحر ہے، دنیا تمام الجھنوں کا ایک سمندر ہے۔ اس سمندر کا جو ساحل ہے وہ آخرت ہے، اس سمندر کا جو ساحل ہے وہ جنت ہے۔ اب آپ نے ان غموم کے سمندر کو، ان ہموم کے سمندر کو، ان مشکلات کے سمندر کو، ان تکالیف اور پریشانیوں کو سمندر کو آپ نے تیرنا ہے، آپ نے اس کو پار کر کے آپ نے جنت اور آخرت تک پہنچنا ہے۔ اس کے لیے سواری کی ضرورت ہے۔ وہ فرماتے ہیں اس کے لیے جو سواری ہے وہ تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے کلام مقدس میں کئی 100 جگہ پر فرمایا وَلَقَدْ أَوْصَيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، ہم نے تمام انبیاء کو یہ کہا کہ تقوی اختیار کریں۔ تو یہ جو تقوی اور پرہیزگاری ہے ہر چیز کا ایک مرکز ہے۔ میری بات سمجھیں گے تو آپ کو، غور کریں گے تو سمجھیں گے، ہر چیز کا ایک مرکز ہوتا ہے۔ پانی کا مرکز چشمہ ہے اور اس کے لیے نکلنے کا راستہ ہے، دریا ہے، نالیاں ہیں۔ پانی کا مرکز اوپر ٹینکی ہے، اس سے نکلنے کا راستہ ٹونٹی ہے۔ تمام روشنیوں کا مرکز آفتاب ہے، سورج ہے، اور وہ پھر پوری دنیا پر نکلنے کے اس کے راستے ہیں۔ بجلی کا مرکز پاور پلانٹ ہے، جہاں بجلی بنتی ہے۔
اور اس کے نکلنے کے راستے پنکھے ہیں، لائٹ ہے، یہ چیزیں ہیں۔ اسی طرح میرے اور آپ کو آج تک یہ پتہ نہیں ہے تقویٰ کا مرکز کہاں ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء، فخر موجودات، سرور کائنات سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا ہونا، 3 مرتبہ فرمایا کہ تقویٰ کا مرکز دل ہے، لیکن اس کے نکلنے کے راستے آنکھ ہے، اس کے نکلنے کا راستہ کان ہے، اس کے نکلنے کے راستے ہاتھ پیر ہے۔ جب یہاں تقویٰ آ جاتا ہے تو پھر آنکھ میں حیا آ جاتی ہے، جب یہاں تقویٰ آ جاتا ہے تو پھر ہاتھ ظلم سے جبر سے رک جاتے ہیں، جب یہاں تقویٰ آ جاتا ہے تو پھر پیر بے حیائی اور غلط جگہوں کی طرف آپ کو نہیں لے جائے گا۔ مختصر اپنے سادگی والے، سادہ مولویوں سادگی والے الفاظ میں تقویٰ بریک کا نام ہے۔ آپ نے موٹر سائیکل لے لی حاجی صاحب نے، اگر اس میں بریک نہیں ہے تو سواری کرے گا؟ مسجد تک نہیں آئے گا کہ بھائی اس میں بریک نہیں ہے، یا تو خود کسی گڈھے میں گروں گا یا کسی اور کو مار دوں۔ آپ نے ایک گاڑی 1 کروڑ میں لی ہے، بریک نہیں ہے، اس میں سواری کرے گا؟ اگرچہ بہترین اور ایسی ہر قسم کی آسائش اس میں موجود ہے، لیکن اگر بریک نہیں ہے تو اس گاڑی میں آپ سفر نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کہ کہیں گڈھے میں آپ کو گرا دے گا یا کسی کو آپ نقصان پہنچا دو گے۔ تو تقویٰ ہمارے سادہ والے الفاظ میں نام ہے بریک کا۔ مسلمان اور مومن کو جو چیز بریک لگاتی ہے وہ تقویٰ ہے۔ آپ تنہا ہیں، کوئی نہیں آپ کے ساتھ، رات کا ٹائم ہے، آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے۔ اب تقویٰ یہ ہے کہ آپ بولیں گے نہیں، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ آپ کے ہاتھ طاقتور ہونے کے باوجود مظلوم سے رک جاتے ہیں، تقویٰ اور اللہ کے ڈر اور اللہ کے خوف سے۔ اگر پولیس سے برائیاں ختم ہوتی، اداروں سے برائیاں اور گناہ اور فحاشی ختم ہوتے، تو کتنے پولیس گھوم رہے ہیں، کتنے ادارے ہیں، اس کے باوجود فحاشی کے اڈے فعال ہیں، گناہوں کے اڈے فعال ہیں۔ آپ کا جائز کام بغیر حرام کے، رشوت کے ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ لیکن اگر تقویٰ دل میں موجود ہو میرے محترم بھائی، غور کرنا، تو بولے گا یار میرے رب نے فرمایا ہے، بس مجھے ڈرنا ہے، اس کا جائز کام مجھے کرنا ہے۔ تو یہ جو تقویٰ ہے یہ مسلمان کے لیے بریک ہے، اور یہ تقویٰ ان تمام غموم سے، ان تمام ہموم سے، ان تمام مشکلات سے، دنیا کے ان تمام پریشانیوں سے آپ کو جو اس سمندر سے پار کرائے گا، اس ساحل جنت تک، اس آخرت تک، وہ آپ کو تقویٰ ہے، دوسری چیز نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن نے فرمایا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، سب سے بڑا سچا اللہ کی ذات ہے۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، سچی کتاب ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو مجھ سے ڈرے گا، تقویٰ اختیار کرے گا، اس کے لیے میں ہر غم سے راستہ نکالنے کا نکال لوں گا اس کے لیے۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں، تقویٰ کی برکت سے اللہ نے اس کو نکالا۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں سے تقویٰ کی برکت سے اللہ نے نکالا۔ نوح علیہ السلام کی قوم کو تقویٰ کی برکت سے اللہ نے کشتی میں سوار کرایا اور ان کو پار کرایا، باقیوں کو برباد اور ختم کر دیا۔ تو تقویٰ انسان کو اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کے فرمان کے مطابق، میرے رب نے فرمایا جب تو تقویٰ اختیار کرے گا یجعل لہ مخرجا، میں تجھے ہر مشکل سے نکال دوں گا۔ آپ کی صدارت کی کرسی آپ کو مشکل سے نہیں نکال سکتی، آپ کی وزارت کی کرسی آپ کو مشکل سے نہیں نکال سکتی، آپ کی چودراہٹ کی کرسی آپ کو نہیں نکال سکتی، آپ کی خانی وڈیرے کی کرسی آپ کو تکالیف سے، بیماریوں سے، مشکلات سے نہیں نکال سکتی ہے۔
لیکن رب کعبہ کی قسم ہے، میرے رب کا فرمان ہے اپنے کلام میں، تو کیسی بھی موذی امراض میں مبتلا کیوں نہ ہو، تو کیسی مشکل میں مبتلا کیوں نہ ہو، تو کیسی تکلیف میں مبتلا کیوں نہ ہو، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر بتلا رہا ہوں آپ کو، تقوی اگر ہوگی، اللہ کا ڈر اگر ہوگا، اللہ کا خوف اگر ہوگا، ہر مشکل سے اللہ تجھے نکال دے گا۔ میرے رب نے فرمایا۔ میں اور آپ سمجھتے ہیں کاروبار ہمیں روزی دیتا ہے، دکان آپ میں سے تاجر اور کاروباری حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن میں آپ کو بتلا دیتا ہوں میرا رب کیا فرما رہا ہے۔ جو تقوی اختیار کرتا ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اس کا گمان نہیں ہوگا اس کی روزی آئے گی۔ میں ابھی 3-4 دن کسی علماء کے ساتھ تھا، کئی بڑے بڑے حضرات تھے علماء، ان کے ساتھ میں سفر پر تھا 3-4 دن۔ آپ یقین جانیں جب دسترخوان لگتے تھے، میں کہتا تھا لوگ کہتے ہیں مولوی بنے گا، کھائے گا کہاں سے؟ ایک قسم کا کھانا نہیں، 2 قسم کا نہیں، 3 قسم کا نہیں، 6 7 قسم کا کھانا۔ اللہ رب العزت کہتا ہے کہ وَيَرْزُقُهُ، میں ایسی جگہ سے روزی دوں گا تیرا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ ہم علماء کی کیا تنخواہیں ہیں؟ قرآن کے پڑھنے پڑھانے والوں کی کیا تنخواہیں؟ 15,000، 10,000، 8,000۔ میں 3 مدرسوں کا محتمم ہوں، کم از کم 45-42 افراد میرے ماتحت ہیں، کسی کی 8,000، کسی کی 10,000، کسی معلمہ کی 6,000، کسی کی 12,000، کسی 7,000 میں تو آپ کا گھر کا دودھ آ رہا ہے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ ان کو کیسے اس تقوی اور پرہیزگاری اور برکت سے سکون کی نیند سلاتا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہو سکتا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ نے 2 آدمیوں کا 3 آدمیوں کا کھانا بنایا، آ کر رسول اللہ کے کان میں فرمایا، یا رسول اللہ میں نے 3 آدمیوں کا کھانا بنایا، آپ اور 2 ساتھ میں اور ساتھی رات کا کھانا میرے پاس کھائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر اعلان کیا، بھائی جتنے صحابہ کرام ہیں 1400 صحابہ کرام آ جائیں۔ جابر نے دعوت کی، جابر پریشان بیوی کے پاس بھاگا، بیوی کو بولا میں نے تو 3 آدمیوں کا کہا۔ رسول اللہ نے پورا اعلان فرما دیا۔ جابر نے فرمایا جب رسول اللہ نے فرما دیا ہے اور تو نے بتلا دیا تھا 3 آدمیوں کا ہے، پھر اللہ رب العزت ضرور برکت ڈالیں گے۔ رسول اللہ نے وحی کے ذریعے بات کی، 1400 آدمی آئے، کھانا کھایا۔ جابر فرماتے ہیں رب کعبہ کی قسم ایک بوٹی بھی کم نہیں ہوئی۔ یہ کیا ہے؟ خبیب رضی اللہ عنہ کو مشرکین مکہ نے پکڑا سولی دینے کے لیے، 7 دن تک بھوکا رکھا۔ 7 دن کے بعد جب وہ اس کمرے میں گئے جس میں قید کیا ہوا تھا، خنزیر کا گوشت لے گئے بھون کر کے، شراب لے گئے بھون کر کے، جب اس کے پاس گئے تو دیکھا اس کے پاس انگور پڑے ہوئے ہیں، انار پڑے ہوئے ہیں اور پانی جنت کا پڑا ہوا ہے۔ بولا خبیب کہاں سے آیا؟ بولا جس رب سے میرا تعلق ہے وہی رب مجھے کھلاتا ہے۔ تو آج بھی وہی اللہ موجود ہے، وہی رسول اعظم رسول اکرم آج بھی موجود ہے، اور آج بھی وہی اللہ کا کتاب ہدایت قرآن موجود ہے۔ آج بھی اللہ وہی رزق دیتا ہے، وہی روزی دیتا ہے، وہی عزت دیتا ہے۔ سکون اگر ملتا ہے، خوشحالی اگر ملتی ہے، عزت اگر ملتی ہے، آج اس ہفتے میں آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، اگلے ہفتے آ کر مجھے گریبان سے پکڑ لے کہ بھائی مجھے تقوی اختیار کرنی ہے، میں نے کسی سے حسد نہیں کرنا، کسی کو تکلیف نہیں دینی، کسی کو ایذا نہیں دینی، اپنے آنکھوں کے ذریعے، اپنے ہاتھوں کے ذریعے، اپنے پیروں کے ذریعے حرام نہیں کھانا۔ ایک ہفتہ آپ کر کے دیکھیں اور پھر اپنا سکون دل کا دیکھ لیں اور اپنے گھر کا سکون آپ دیکھ لیں۔ قرآن کو گھر میں جگہ نہیں دے رہے ہیں، تقوی اور پرہیزگاری کو اپنی جسم میں جگہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور کہتا ہے کہ یار میرے اللہ تو میرے ساتھ بڑے مسائل چلے پڑے ہو، بڑے تکلیفیں آ رہی ہیں، بڑے مصیبتیں ہیں گھر میں، بیوی بات نہیں مان رہی ہے، تعویذ دے دو مفتی صاحب، فلانی میری بیٹیاں میری نافرمان ہیں، میرے بیٹے میرے نافرمان ہیں۔ بھائی جب آپ خود اللہ کے نافرمان ہیں تو جو آپ کا ماتحت ہے وہ سب آپ کے نافرمان ہوں گے۔ جب آپ اللہ رب العزت کے فرما بردار بنیں گے، تقوی اختیار کریں گے، آپ رسول اکرم رسول اعظم حضور سرور کائنات سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق چلیں گے، پھر آپ دیکھ لیں کیسے آپ کے گھر جنت بنتا ہے۔ 4 باتیں کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ قرآن بڑی طاقتور کتاب ہے، اتنی طاقتور ہے کہ اللہ نے اپنے کلام میں فرمایا ہم نے آسمانوں کو بولا برداشت کرو، انہوں نے کہا نہیں۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، آسمانوں کو بولا قرآن کو برداشت کرو، انہوں نے کہا نہیں۔ زمینوں کو بولا قرآن کو برداشت کرو، بولا ہمارے اندر برداشت نہیں ہے۔
پہاڑوں کو بولا قرآن کو برداشت کرو، بولا نہیں، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، اللہ نے فرمایا اگر قرآن کو ہم پہاڑوں پر نازل کرتے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر کے ختم ہو جاتے، لیکن پہاڑ اس قرآن کو برداشت نہ کرتے۔ لیکن قرآن نے بھی کہا ہے ھدی للمتقین، ہدایت کس کو دوں گا؟ جس کے دل میں تقوی اور پرہیزگاری ہوگی۔ جنت اللہ کی بہت بڑی وسیع جگہ ہے، بہت اللہ کی بڑی نعمت ہے، لیکن جنت بھی کہتا ہے کہ کن کو جگہ دوں گا؟ اعدت للمتقین من کان تقیا، جو پرہیزگار ہوگا، متقی ہوگا، اس کے لیے جنت تیار کی گئی ہے۔ اللہ بہت رحیم اور کریم، غفور اور رحمان ذات ہے، لیکن وہ بھی کہتا ہے اپنے قریب کس کو کروں گا؟ ان اولیاءہ الا المتقون، جو پرہیزگار ہوں گے، متقی ہوں گے، وہ میرے دوست ہیں، جو میرے حکموں پر اور میرے نبی کی سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے، وہی میرے اولیاء ہیں، وہی میرے دوست ہیں۔ پل صراط بڑا باریک ہے، اس پر سب کو گزرنا ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اللہ کہتا ہے کوئی نہیں ہے، سب کو اس پر سے گزرنا ہے۔ اور یہ بھی کیا کہتا ہے آپ کو؟ پل صراط بھی اللہ کہتا ہے ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِي، سب کو گزرنا ہے، ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِي نَتَّقَوْا، جو پرہیزگار ہوگا اس پل صراط سے میں پار کراؤں گا۔ تو قرآن طاقتور ہونے کے باوجود ہدایت اگر دیتا ہے تو متقی کو، جنت اپنی وسعت کے باوجود اگر تیار کی گئی ہے تو متقین کے لیے، اللہ اتنا رحمان اور رحیم ہونے کے باوجود دوست ہے تو متقیوں اور پرہیزگاروں کا، اور اسی طرح پل صراط پر گزرنا ہے تو اس کے لیے تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنی پڑے گی۔ میں نے آپ سے عرض کیا تقوی بریک ہے، یہ بریک اگر آپ کے اندر ہوگا، حرام چیز آ گئی، اپنے آپ کو بریک لگایا، گاڑی بغیر بریک کے 1 روپے کے قیمت کا نہیں ہے، سفر کے لیے نہیں ہے، نہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اس دنیا کا جو سفر ہے، یہ سمندر جو آپ نے پار کرنا ہے، جنت میں آپ نے پہنچنا ہے میرے محترم بھائی، اس کے لیے تقوی اور پرہیزگاری کی ضرورت ہے۔ تقوی آسان سی میں نے آپ کو بات بتلا دی، اس کا مرکز دل ہے، یہاں سے یہ نکلتا ہے۔ آپ کے ہاتھ ظلم سے رکے، آپ کے ہاتھ حرام کمائی سے رکے، آپ کے پیر ناجائز اور غلط جگہ جانے سے رکے۔ ایک حدیث آ گئی دل میں، وہ بتلا دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 3 چیزیں اپنے اوپر لازم کرے، اپنے زندگی کے اوقات کو 3 جگہ تقسیم کرے، اپنی زندگی کے وقت کو، اپنے دن کو 3 جگہ، مسجد میں، کاروباری جگہ میں اور اپنے گھر میں، اپنے زندگی کو 3 جگہ تقسیم کرے۔ فارغ ہے گھر میں، نہیں تو کاروبار میں، نماز کے اوقات ہے تو مسجد میں۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے، میں رب محمد کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں 3 جگہ یہ ہیں، 4تھی جگہ اس کی جنت ہے، سیدھا جنت میں جائے گا۔ دعا فرمائے اللہ رب العزت ہمیں تقوی اور پرہیزگاری اختیار فرمائے، اور دنیا کے سمندر سے اللہ ہمیں بخیر و عافیت ایمان کے ساتھ جنت تک پہنچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول